جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ ایک میں نقطہ چھوڑ کے گیا تھا احمد اللہ قصوری صاحب آپ کے لیے کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے جب میاں نواز شریف صاحب لاہور سے نکلے تھے تو ایک بہت بڑا لانگ مارچ تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، حالانکہ ان کے ساتھ 200 لوگ تھے جب وہ نکلے تھے۔ جہاں میاں صاحب اسلام آباد سے نکلے ہیں بہت بڑی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، لوگ بھی بہت سارے تھے، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور لیکن اس مرتبہ عدلیہ کے خلاف یعنی اس کے ایک فیصلے کے خلاف نکلے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پبلک آگے جا کے لاہور میں کوئی ڈیفرنٹ ری ایکشن ہوگا لوگوں کا، یا سٹانس مختلف ہونے کی وجہ سے پی ایم ایل این کو لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ اس کا جو پچھلے 6 مہینے سے جو ریگولرلی جو فیڈ بیک مل رہا تھا لوگوں کو، اس سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پیپل آر ناؤ کنونسڈ، یعنی ایک تو عدالت کی مہر ہے لگ گئی ہوتی، لیکن عدالت کی مہر کے علاوہ پہلی دفعہ اس ملک کے اندر جو 20 کروڑ عوام کا فوکس جو تھا وہ اگینسٹ میگا کرپشن تھا کہ اس میگا کرپشن کو روٹ آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ فیلنگ ڈیولپ ہو گئی اوور دی منتھس کہ اس میگا کرپشن نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس میگا کرپشن نے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، یہ لائک اے وائٹ آنٹ اندر سے یہ پاکستان کی اکانومی کو کھا گئی ہے۔ سو دیئرفور یہ جو اپنا فیلنگ ہے وہ فیلنگ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا سیپیج ہے، اٹس اے سیپیج آف دیٹ پیناما کرپشن کا جو فیکٹس اینڈ فگر کا جو سیپیج ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں جا چکا ہوا ہے۔ یو سی ایٹ دیٹ ٹائم نواز شریف واز ناٹ نون ایز اے خائن، اس وقت ہی واز ناٹ نون کہ یہ صادق بھی نہیں، امین بھی نہیں، یہ ایک ڈاکو ہے، لیکن آج نہیں، ڈاکو تو ابھی بھی کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا، شک و شبہ جی ابھی بھی ڈاکو تو کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ صادق اور امین کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ وہ صادق امین ڈاکو ہی ہو گئے، جو چلیں آپ اس کو اپنے طریقے سے اس کا مطلب آپ نکال لیں، لیکن میں ریلی پہ چاہ رہا تھا کہ عدلیہ کے خلاف اور اس کے حق میں ریلی جو ہے وہ بڑا فرق ہے اس میں دونوں میں۔ اب چیز یہ کہ اس میں وہ جو ریلی تھی اس میں اس کے پیچھے جو تھا وہ بھی اس کی اپنی ریلی نہیں تھی، اس کے پیچھے جنرل اشفاق کیا نہیں تھا، ایک پلانڈ ایفرٹ تھا کہ بھئی تم وہاں تک جاؤ گے اور اس کے بعد رات کو 2 بجے اٹھایا جائے گا اپنا گیلانی کو، پرائم منسٹر کو، اس کو کہا گیا کہ تم شیو کرو، اچکن پہنو، اس کو تقریر لکھی پکڑا دی گئی، تم یہ تقریر پڑھو۔ اعتزاز حسن کو لے کے آئے لاہور سے، اس نے موومنٹ کو پیک اپ کیا، اٹ واز آل پلان۔ چلے وہ پلان تھا، لیکن فوجیوں نے سادہ کپڑوں میں بندے تو نہیں بھیج دیے تھے نا کہ جناب آپ میاں نواز شریف کی ریلی میں شامل ہو جائیں۔ وہ ریلی میں نے خود کور کی تھی، وہ اس سے تو بہت بڑی تھی، جہاں تو اس ریلی میں ایک لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں جمہوریت آئے گی، یہاں رول آف لا عدلیہ آزاد ہوگی، بحال ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج اگر آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ ملک میں جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، یہ ایک جنگل سی سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ سو دیئرفور یہ جو ایک اورا تھا ڈیموکریسی کا، اور جو کہ اٹ واز اے فنڈڈ موومنٹ، اٹ واز اے فورن فنڈڈ موومنٹ، جس کا پلان یہ تھا کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر دو، کیونکہ پاکستان واز گیٹنگ ایئر بورن۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت مجھے یہاں لاہور میں شفٹ کر دیں فاضل حسین صاحب، یہ جو ریلی ہے ابھی چند ہزار لوگوں نے، جو ویجولز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ میاں صاحب کی گاڑی کو اور قافلے کو گھیرا ہوا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ راستہ چھوڑیں، قافلے کو چلنے دیں، اور وہ قافلے کو مزید سلو کر رہے ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل لیڈرز کا اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ بتائیں جی ہمارے شہر میں آپ زیادہ دیر رکے ہیں لہذا ہمارے پاس زیادہ بندے تھے، تو وہ جو 1 لاکھ گاڑی کی بات کی جا رہی تھی، تو اب گورنمنٹ خود کلیم کر رہی ہے کہ 2800 سے 4000 گاڑیاں، خود وزیر اطلاعات نے ایک چینل پہ کلیم کیا ہے۔ تو وہ بات تو نہیں بنی، جو کہا جا رہا تھا بن جائے گی، لیکن ایک بات اور اس کے ساتھ پیرلل ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ایک سازش کی بات کرتے ہیں بار بار، اگر وہ نام لیتے ہیں، بے نقاب کرتے ہیں اور چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں
تو یہ خبر بنے گی. وہ جو موب نے خبر بنانی تھی وہ آج کے دن تو نہیں اتنی بڑی بنی, لیکن نام لینے سے, ایکسپوز کرنے سے شاید کوئی بڑی خبر. آپ کو لگتا ہے کہ اس ریلی میں کہیں بیچ میں اختتام پہ میاں صاحب کوئی انکشاف بھی کریں؟ دیکھیں, دو حصے ہیں آپ کے سوال کے اور دونوں بہت ہی اہم ہیں عمران. پہلا تو یہ کہ اس وقت جو آج کی صورتحال ہے, اب وہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور تمام تر چینل جو ہیں وہ اس کو براہ راست دکھا رہے ہیں, تو ایک ظاہر بات ہے جس ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ایک تاثر بنتا ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں جو کچھ ہم اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں اپنے تجربے سے, ایکسپیرینس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے چیزیں کہ ایونٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ ایک جلسہ نہیں ہے, یہ ایک کنٹینیویشن ہے ایک اسٹریٹجی کی جو میاں صاحب آپ شروع کر رہے ہیں. کیا یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہمیں کچھ عرصے میں پتہ لگ جائے گا, لیکن یہ کڑی سے کڑی ملنی ہے جو کم از کم پلان ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اس میاں صاحب کو کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جی ٹی روڈ پر نہ آئیں, کیونکہ اس سے شاید ایک کانفرنٹیشن کا ایک لگے بظاہر طور پر کہ وہ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور کئی لوگ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہتے ہیں یہ فیصلہ کرنا آپ کا کہ میں جاؤں گا بذات خود ایک انڈیکیشن ہے. اور پنڈی میں زیادہ دیر رکنا, یعنی آج رات پھر پنڈی میں رکنا بھی ہے, یہ تمام تر جو ہے نا یہ انڈیکیشن. لیکن میرے خیال میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کر اور کو بہت بڑے راز جو ہیں وہ فاش کرنا شروع کر دیں گے, مجھے نہیں لگتا. اور شاید میرے خیال ہے یہ بہتر بھی ہے, کیونکہ دیکھیں عمران, یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ تصادم ہو. یہ میاں صاحب کے پاس, پی ایم ایل این کے پاس یہ جو کچھ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, یہ کرنا ان کے لیے لازم تھا. یہ لیمٹ ہے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں, اور اگر یہ نہ کرتے تو ان کی سیاست اس طرف جاری تھی. یہ ان کے لیے یہ سب سے ضروری کام تھا جو انہوں نے کیا ہے. اب اس سے آگے جانا میرا خیال ہے کہ ایسے نہج پہ جانا جہاں پہ لگے تصادم ہو رہا ہے, وہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے فواد صاحب, ایک تو تعداد کے بارے میں مختلف چینل رپورٹ کر رہے ہیں, وہ پبلک دیکھ بھی رہی ہے, وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے یا موجود ہیں. ایک بطور اپوزیشن پارٹی کے آپ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ آپ ہی کے اوپر تنقید کرتی ہے. میاں صاحب آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں, ابھی اسلام آباد سے نکل کے راولپنڈی کراس نہیں کر سکے جناب. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے, اور آپ کو کوئی اس میں ڈیمیج فیل ہو رہا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ عمران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ راولپنڈی کراس کرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اسلام آباد آئیں, راولپنڈی میں اپنی گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ کے لیٹ جائیں اور تو آپ ساری رات پنڈی کراس نہیں کر سکیں گے. آپ جو مرضی ہم زور لگا لیں. تو اس وقت جو 3 گورنمنٹس کی سپانسرڈ ریلی ہے, یعنی وفاقی حکومت کی, پنجاب حکومت کی اور کشمیر حکومت کی ریلی, وہ ہم تو چلو بائسڈ ہیں, ہمارا پی ٹی آئی کا تو جو ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ نمبرز کے حساب سے, اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی خود دیکھ سکتا ہے, خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا بڑا ریلا ہے یا ریلی ہے یا لیلی ہے, جو بھی ہے وہ اندازہ جو ہے وہ خود لگایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو پی ایم ایل این کی سیاسی موت ہوئی ہے اس کا جنازہ ہے, چاہے دھوم سے نکالیں چاہے نہ نکالیں, اور مردہ تو زندہ ہونے کو نہیں ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں گے. اداروں کے ساتھ آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑ لیں, پہلے بھی آپ نے لڑنے کی کوشش کی. مطلب نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے, پہلے انہیں صدر نے نکالا, پھر انہیں فوج نے نکالا, اب عدلیہ نے نکالا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا, اداروں کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو پھر حکومت انہوں نے خاک کرنی ہے. پی ایم ایل این کی یہ جو ریلی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے, جو ابھی فہد کہہ رہے تھے, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. سارا دن اس کے مقصد پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک اسٹریٹجی ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کی جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جو دیکھنے کے لیے ایک اوور سائٹ کے لیے جو جج صاحب بیٹھے ہیں, ان کو کسی طریقے سے سپریم کورٹ کی اوور سائٹ ہٹا دی جائے اور نیب جو ہے وہ ان کے حوالے ہو جائے, تاکہ اگلے جو مقدمات ہیں وہ ان کے پسندیدہ آفیسر چلا سکیں. اس ساری ریلی کا, اس سارے ہنگامے کا صرف ایک مقصد ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی, وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے, اس میں بھی میں نہیں جاتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ مقصد کہ اوور سائٹ سپریم کورٹ کی ہٹ جائے, کوئی نہیں مانے گا. پہلے بھی جے آئی ٹی نے تبھی فنکشن کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اوپر جو ہے اوور سائٹ تھی,
نہ ہوتی بالکل یہ ریزلٹس نہیں آتے تھے. اور 184 دن آپ اس میں عدالت کے فیصلے کو, لوگوں کو پتہ ہے, آپ عدالت کے فیصلے کو سپورٹ کریں گے کہ جج صاحب نہیں ہٹنے چاہیے؟ میاں صاحب بار بار اس کے بارے میں کہتے رہے ہیں. احمد خان صاحب, نیب کی ریفرنسز جو ہیں وہ اب تو کھل چکے ہیں, باقاعدہ فیصلہ ہو گیا ہے, اب وہ فائل ہونے ہیں, اس میں بھی 2 ہفتے گزر گئے ہیں یا 1 آدھا دن رہ گیا ہے 2 ہفتے پورے ہونے میں. سر ابھی تک سمن نہیں کیا سر نیب نے کسی کو بھی تو, اور نیب سے ہم پوچھتے ہیں تو مجھے میرے سورس نے بتایا جی اسلام آباد سے ہمیں آرڈر ہے اس کیس میں بھی کسی کو سمن نہیں کرنا. اچھا عمران, ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی بھی. اچھا یہ تازہ مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت گاڑی کے جو تازہ ترین مناظر ہیں وہ ہماری اسکرین پہ ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی, یہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہے ایکسپریس نیوز کی. یہاں پہ کارکن موجود ہیں, میاں صاحب کی گاڑی کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے, اور یہ ایک گاڑی کے اوپر عابد شیر علی انتھک آدمی بغیر تھکے صبح سے کھانسیاں بھی کر رہے ہیں, بری حالت ہو گئی ہے, اجڑ گئے ہیں, لیکن پھر بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی احمد خان صاحب. اچھا دیکھیے میرے اگر کوئی سمن ہوا ہوتا تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی, یہ میڈیا میں فلیش ہوتی. مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی سمنز ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, کتنے دن گزرے ہیں اور کیسے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس میں سپرنٹینڈنٹس کا رول لیا ہوا ہے. اور یہ بھی قابل بحث چیز ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اوور سائٹ ایک انویسٹیگیشن کی یا کسی لوور کورٹ کے ٹرائل کی خود رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے. یہ چلیں بہرحال یہ چیزیں اب آگے چلیں گی. سر ظفر حجازی کا کیس بتاتا ہے کہ رکھنی چاہیے. اچھا دیکھیں بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر ظفر حجازی کے کیس میں یہ اوور سائٹ رکھی اور پھر رکھنے کے بعد ظفر حجازی تو آج بیلڈ آؤٹ ہیں, اور ان کے اس کی پوری چیز میں سے جو ہم کہہ رہے تھے وہی بات نکل رہی ہے, اس سے آگے کچھ جا بھی نہیں رہا. اگر تو کوئی ایسی ڈیٹیل یا ایسا مٹیریل ملتا جس میں سے یہ بات ثابت ہوتی کہ وہ اس کے کنٹینٹ کو چینج کیا گیا, اگر کلوئر نوٹ کا ہی جھگڑا تھا تو ظفر حجازی کے ساتھ اتنی زیادہ کسی وہ میاں صاحب کے کاروبار کو وہ پچھلی ڈیٹ کے اندر کلوز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے عمران, میں اس کے ڈیٹا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے میں نے وہ سنا ہے, اور اس میں ان کا یہ ہے کہ میں نے کوئی کنٹینٹ چینج نہیں کیا. اب یہ چیزیں چلیں گی, لیکن میں نے یہ نہیں کیا, یہ کیا ہے. لیکن یہ جو یہ کیا ہے وہ کس کے کہنے پہ کیا ہے, یہ سوال موجود رہے گا. اگر تو کوئی اس کی ایسی لنکیج ملتی تو پھر کوئی انویسٹیگیٹرز کو, کیونکہ سپریم کورٹ اگر اس ساری چیز کی سپرنٹینڈنس کر رہی ہے, اور تو پھر اگر بات سامنے آئی ہے تو ان کو بھی بیچ میں الوپ ہونا چاہیے تھا. اگر اس میں کوئی فائنانس منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر انہی کے ڈائریکٹ کنٹرول میں پولیٹیکل کنٹرول ان کا تھا, تو پھر ضرور ان کو بھی بیچ میں چارج. اور یہ پروسیس تو چلنا ہے جو بھی ہے, کیونکہ ایک قانونی پروسیس ہے عمران. وہ ریفرنسز فائل ہونے ہیں, اس کے بعد وہ ایک جج تعین ہوں گے, اس کے بعد وکلا ہوں گے, پھر پروسیڈنگ شروع ہوں گی. یہ ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, یہ تو چلنا ہی چلنا ہے. اس سے آپ کو کوئی یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی اس سے اب اختلاف بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر اب یہاں پہ یہ ڈیو پروسیس ہے نا, یہاں پر چلتا ہے تو چلے. ہمیں تو جب سمن ہوں گے تو پھر ریفرنس فائل ہوگا. ابھی تک کسی کو سمن نہیں کیا, یہ میں پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں. جب سمن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد لوگوں کو بلوایا جائے گا, پھر 6 ہفتے کے اندر نوبت ہی ہوں گے. عمران تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے, کرمنل کیس ہے, اس میں وارنٹ جاری ہوں گے. سمن کو سول کیس تھوڑا ہی ہے. چلیں کسی کو سمن کسی کو وارنٹ کچھ تو ہوگا, لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور مجھے کلیئر کیا نہیں عمران, یہ وارنٹ جاری ہوں گے اور سب کو اپنی بیل کرانی پڑے گی یا گرفتاری دینے پڑے گی, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. نان بیلیبل وارنٹ نہیں. چلیں دیکھیں اگر یہ بیلیبل یا اگر یہ وارنٹس بھی ایشو ہوتے ہیں تو وارنٹس ایک ڈیو پروسیس ہے نا جی, تو ڈیو پروسیس کے تابع کچھ بھی چیز ہو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جہاں پر کیسز آف فرسٹ امپریشن بن رہے ہوں, جہاں پر سپرنٹینڈنٹس کے رول سپریم کورٹ لے رہی ہو, انویسٹیگیشنز کی اوور سائٹ سپریم کورٹ لے رہی ہو, لوور ٹرائل کورٹس کے اوپر ان کی اپنی ایک اوور سائٹ کمیٹی آ کے بیٹھ جائے, تو دین دس ساؤنڈز کوائٹ اسٹرینج سر. ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, یہ کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہم بات پھر بھی کرتے رہیں گے آئندہ بھی, کیونکہ ابھی ریلی والا معاملہ چل رہا ہے. شاہد لطیف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم, کیا میاں نواز شریف صاحب اس سے بہتر استقبال اور اس سے بہتر جو ہے وہ کراؤڈ ڈیزرو نہیں کرتے تھے؟ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں وہ, لوگوں نے آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح رسپونڈ کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا میاں نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں, اس سارے منظر نامے میں ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ میاں صاحب جو باہر نکلے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ ذاتی طور پر اس ریلی میں شریک تھے جو وکلا کے لیے نکلی تھی, اور بار بار ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ریلی کا ایک مقصد تھا, اور اس مقصد کے لیے جو پبلک تھی وہ ذہنی طور پر کنونس تھی کہ یہ ایک صحیح مقصد ہے. اس میں لائرز بھی شامل تھے, بہت سارے لوگ بھی شامل ہو گئے, دہشت گردی کے خطرات بھی زیادہ تھے, پھر بھی لوگ زیادہ نکلے. اور پھر لوگ زیادہ نکلے. میں نے کہا نا وہ ایک مقصد تھا. آج مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر یہ ہے
کہ جی آج ہم نے عدلیہ کی تذلیل کرنی ہے، عدلیہ کے خلاف جو پیمفلیٹس پھینکی گئیں جس میں کچھ فوج کا بھی ذکر کر دیا گیا. دیکھیں یہ دونوں ادارے ایک عام آدمی کی نظر میں بالا تر ہیں اس وقت. وہ کہیں سازش دور دور سے وہاں سے ہوتی ہوئی اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ جو سازش ہے یا جس کو آپ پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں، کیا یہ عدلیہ نے شروع کی؟ کیا یہ فوج نے شروع کی؟ یہ تو ICIJ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے یہ کام شروع کیا. تو یہ سازش کہاں سے بن گئی؟ سازش کو جب آپ ٹریس کرتے ہیں تو آپ اس کے شروعات میں جاتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. پھر عدلیہ اس میں آنا نہیں چاہتی تھی. عدلیہ نے دروازے کھٹکھٹائے FBI کے، دروازے کھٹکھٹائے FIA کے، اور باقاعدہ نیب کو کہا گیا، ان سب نے یہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو بحالت مجبوری عدلیہ نے یہ کہا کہ یہ ادارے جنہوں نے احتساب کرنا تھا وہ ان کا جنازہ نکل گیا، ان کو بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے، پھر وہ بیچ میں شامل ہوئے. تو بتائیے یہ سارا جو معاملہ چلا، نہیں اگر عدلیہ بیچ میں نکل جائے گی تو کیا دوبارہ جنازہ نکل جائے گا ان اداروں کا؟ یہ خدشے کے ساتھ عدلیہ نے اس کی سپرویژن کی ذمہ داری لی ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ ایسی کوئی اور ایگزامپل نہیں ہے، تو آپ ڈیو پروسیس آف لا جو سب کو آپ دیتے ہیں وہی ہمیں بھی دیں. یہ ڈیمانڈ تو وہ کر رہے ہیں. نہیں، کس چیز کی ایگزامپل نہیں ہے؟ ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ان معاملات کی براہ راست نگرانی کرے جج مقرر کر کے. دیکھیں جج مقرر کرنا مانیٹرنگ کا کیس ہے، یہ مانیٹرنگ کر رہا ہے جج، اور اس لیے وہ کر رہا ہے کہ ان کے جنازے نکل چکے. آج بھی آپ نیب کے حوالے کر دیں، یہ وہی نیب ہے نا جس کے چیئرمین نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، بلکہ شاید تھوڑا سا اس سے زیادہ وقت، جب انہیں سمن کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ حدیبیہ میل والا معاملہ وہ آپ نے ہائی کورٹ پہ کیسے روک دیا، آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور جب حکم دیا اور انہیں کہ وہ سپریم کورٹ آپ لے کے جائیں، انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو کیا وہ لفظ پھر غلط استعمال ہوا کہ ان اداروں کے جنازے حکم ماننے سے انکار؟ اس میں فاضل صاحب ایک نقطہ یہ بھی ہے نا، ایک طرف تو فیصلہ مان لیا، چارہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو ماننا ہی پڑنا تھا، جو مرضی کر لیتے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مان لیا تو وہ ماننا پڑنا تھا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے مان لیا اور پھر جو اب کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں، دیکھیں اس میں 2 چیزیں عمران. پہلی چیز تو بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ کسی بھی پاکستان کے شہری کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، اور یہ حکومت نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم مانتے ہیں. اچھا، اب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو ہم بات کریں کہ اب جو آپ نے سوال کیا نا کہ اب یہ میاں نواز شریف یہ ریلی کیوں نکال رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت یہ جو ابھی کچھ ہی دیر میں تقریر ہوگی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جہاں پنڈی میں، وہ یہ اس پورے جرنی کی پہلی تقریر ہے. اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ میاں صاحب اب اپنا نیریٹو کیا بنانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہم سنیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، میاں صاحب کس موڈ میں، یہ وہ ڈیفائن کرے گا کہ اگلے 8 مہینے میں انہوں نے لائن کیا لینی ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ دیکھیں فیصلہ ایکسیپٹ کرنا ایک چیز ہے، اس فیصلے کے اوپر تنقید کرنا دوسری، یہ 2 الگ چیزیں ہیں. یعنی میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد میرا بھی حق ہے اور عمران آپ کا بھی حق ہے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں، ہم کہیں جی اچھا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے، مانتے ہوئے. تو اس وقت اگر کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہم نے مانا ہے، لیکن اگر اس فیصلے کو بنیاد بنا کر، اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر آپ ایک بہت بڑا عوامی اجتماع کریں، آپ پمفلٹ بانٹیں، آپ لوگوں کو ایک ادارے کے خلاف کھڑا کریں، تو کیا یہ بھی میرا تنقید کے یا آپ کی رائے کے زمرے میں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کر رہے ہیں. اب اگر یہ ریلی چل رہی ہے اور یہ ریلی جو اگلے 2-3 دن چلے گی، اس کو جو نون لیگ ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اس کو عدلیہ کے خلاف کی ریلی، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی شو آف فورس کر رہے ہیں، ہم اپنا پاور شو کر رہے ہیں. اس پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اگر ڈائریکٹ عدلیہ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تو پھر بات دوسری ہے. لیکن اگر فیصلے کے اوپر تنقید کی گئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیصلہ کمزور تھا، اس سے کوئی عدلیہ کی جو ہے وہ کوئی انصاف نہیں ہو جائے گی، یہ ہمارا حق ہے. لیکن پبلک میں نعرے لگوا دینا وہ غلط ہوگا. نہیں، وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. میں آپ سے آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی میاں صاحب پہلا خطاب کریں گے تو چیزیں کھل جائیں گی، طور پہ کوئی ایسا آنسر نہیں ہوگا، چیزیں کھل جائیں گی. امتیاز گل صاحب سے بات کرتے ہیں، لگیں ایسا قطن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لگتا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی، ہم یہی امید کرتے ہیں. بیانات آئے ہیں وہ تو صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ تو پہلے سے کیا جا چکا ہے. بتائیے یہ جملہ ہے. امتیاز گل صاحب سے بات کرتے ہیں. سر ایک بریک لینی ہے، مجھے امیڈیٹلی ایک بریک لینی ہے، بریک لے کے واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کی ریلی جو ہے وہ 6th روڈ پہ پہنچ گئی ہے، راولپنڈی کا 6th روڈ، اور ابھی یہ ریلی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ جہلم پہنچ پائے گی، بلکہ جہلم سے پہلے بھی کہیں نہیں پہنچ پائے گی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راولپنڈی میں ہی رک جائے گی۔ امتیاز گل صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک نئے موڈ میں وہ چلے گئے ہیں اس فیصلے کے بعد، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ان کی یہ نئی سیاست پاکستان کو ایز اے ہول کہاں لے کر جائے گی، جس طریقے سے انہوں نے چوز کیا، اور خاص طور پہ کلیئر ہو جائے گا ان کی آج کی اسپیچ کے بعد؟ دیکھیے عمران، اس میں دو باتیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تو یہ کہ جس طرح جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اوپر سپریم کورٹ کی سپرویژن پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے جو یہاں پاکستان میں ہم آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح جب حکمران کے نیچے کوئی ادارہ آ جاتا ہے تو وہ صرف اس حکمران کی سروس میں لگ جاتا ہے، اور اس کی سروس میں وہاں پہ جو لوگ لگے ہوتے ہیں کچھ بھی کر گزرتے ہیں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس تھے، چاہے اس فیملی کے خلاف کیس تھے، وہ جب یہ برسر اقتدار آتے ہیں وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، جو اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو چیئرمین ہیں، وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا انتخاب کس طرح کیا گیا تھا، کہ اس وزیر اعظم نے مطلب نواز شریف صاحب نے، اور جو خورشید شاہ صاحب تھے لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کو دبئی سے ایک فون آیا تھا کہ بس آپ ان کو قبول کر لیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نیب کے اس چیئرمین کو حاضری کے لیے پیش کیا گیا تھا ایک خصوصی طیارے میں لے جا کے دبئی میں، اس کے بعد ان کو لایا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب دو ایسے افراد جو کہ جن کے خلاف بڑے بڑے کیس ہیں، اور کئی کیسوں میں حقیقت بھی ہے، ظاہر ہے لنڈن سرے محل اور پیرس کا محل حقیقتیں ہیں، سب کو معلوم ہے، تو دو ایسے افراد نے اس چیئرمین کو منتخب کیا تھا، تو اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ اپنی سپرویژن نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ دوسری بات، جو نواز شریف صاحب نے اپنا یہ سیاست کا جو انداز اپنایا ہے، مجھے 2-3 سفارتی ذرائع سے، بڑے قریبی اعلیٰ سفارتی ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس گھرانے کے جو کاروباری مفادات ہیں جن ممالک میں، خاص طور پہ 2 ممالک میں جن کا ہم ذکر 7-8 برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان کو پیغام آیا ہے کہ پاکستان میں یہ ہیجان کی اور مہازارائی کی کیفیت نہ پیدا کریں، یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ آپ کے ملک کے لیے اچھا ہے، لہٰذا یہ بہت جلد ہی آہستہ آہستہ مہازارائی کے اس غبارے میں سے میں سمجھتا ہوں ہوا نکل جائے گی، اگر تو ان کو اس ملک کا مفاد عزیز ہے، اگر ان کو اپنے وہ کاروباری مفادات عزیز ہیں جو یہ 2 بڑے ملکوں میں انہوں نے بزنسز قائم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے پیغام ان کو آ چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کاروان لاہور کب تک پہنچتا ہے، کس انداز میں پہنچتا ہے، اور جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تقریر ہو بھی پاتی ہے اس انداز میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن تقریر جو ابھی ہوگی وہ کلیئر کر دے گی۔ فات صاحب کو یہ لگ رہا تھا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک لمٹ کراس میاں نواز شریف صاحب نہیں کریں گے، تو پھر وہ کلیئر میسج جو وہ ڈبل لفظوں میں بات کرتے ہیں وہ کلیئر میسج تو نہیں دے پائیں گے۔ اور جہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، جس کی حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میاں صاحب یہ تاثر تو نہیں کھو دیں گے پبلک میں کہ اب میاں صاحب کی باری نہیں آنی؟ نائل تو وہ ہو گئے، میاں صاحب کھو چکے ہیں بہت کچھ، اور اب میرا خیال ہے کہ میں فات صاحب سے کوشچن 1-2 ہو جائیں گی تو اور کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے نہیں، عمران آئی تھنک یہی جو کریٹیکل سوال ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر میاں صاحب نے، ظاہر بات ہے ان کو یہ آئیڈیا ہے، اور جو اگر امتیاز گل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، تو وہ میسج، اور اگر وہ میسج جو ہے وہ واقعی کہتے ہیں کہ if it is driven home تو یہ اتنی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ تصادم کسی کے مفاد میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہے، جو کہ بڑھانا ہے ظاہر بات ہے، تو وہ جو ایک بیلنس ہے وہ ان کو کریٹ کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس بھی جانا ہے، یہ ریلی جس طرح کی آج نکالی ہیں یہ بھی نکالنی ہے، ان ریلیز کے بعد سارے ملک میں جلسے جلوس بھی کرنے ہیں، تاکہ
کم از کم یہ تاثر دیا جائے جو آپ کا سوال تھا کہ پارٹی انٹیکٹ ہے، کہ پارٹی انٹیکٹ ہے اور جو ہوا ہے وہ دوسری طرف نہیں مڑی ہے، اور ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی قوت ہے. لیکن ایک لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا، جس کے بعد لگے کہ جیسے پورا کا پورا آپ کو لگتا ہے ابھی لائن کراس نہیں ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے ابھی لائن کراس نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے ابھی تو خیر بالکل نہیں کراس ہوئی، اور اگلے 2-4 دن میں ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا ایگزیکٹ کہ کراس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میاں صاحب کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن میاں صاحب خود بتائیں گے، ان کا طرز عمل بتائے گا. فواد چودھری صاحب، اتنا کہیں نہیں جمع ہوا کہ کہاں پہ لائن کراس کریں. نہیں تو کراؤڈ دیکھ کے لائن کراس کرنی ہے انہوں نے. کراؤڈ دیکھ کے دماغ خراب ہوتا ہے نا، جب کراؤڈ ہی نہیں ہوتا تو دماغ نہیں خراب ہوتا. یہ آپ خالی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یہ تو بڑے بڑوں کا خراب ہو جاتا ہے. I agree with you. عمران میاں نواز شریف is a compulsive suicider. وہ فطرتی خودکش بمبار ہے. 2 دفعہ کیا، تھرڈ ٹائم you see he again committed a political suicide. So he is a compulsive suicider. چلیں فواد چودھری صاحب، ان دنوں میں نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ ہیں، compulsive suicider. نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ ہیں، آپ کا جس حلقے سے آپ امیدوار ہیں وہاں سے بھی انہوں نے گزرنا ہے. ان دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مزہ لے رہے ہیں. ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب تو جٹ جانے تو بجو جانے، اسی کی کر رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوگی. 3 حصے بننے ہیں پی ایم ایل این کے. دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، کیونکہ 1987 میں یہ تقریباً لگے تھے 20 دن، 1993 میں لگے تھے ہفتہ، اور 99 میں لگا تھا کوئی 6 مہینے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاسٹ ٹرینڈز کو دیکھا جائے تو میکسیمم جو ہے وہ 6 مہینے ہے، اور کم از کم جو ہے وہ 15 دن ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو حصے بکھرے ہونے ہیں وہ کتنے دنوں میں ہونے ہیں. جب تک گورنمنٹ ہے تب تک تو ویسے بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے. اب آپ گورنمنٹ میں بھی تو یہ دیکھو نا، اگلے ہفتے حدیبیہ کا کیس کھلنا ہے، اور ویسے تو وہ حدیبیہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن وائلیٹ ہو رہی ہے، اور نیب نے ابھی تک حدیبیہ کے معاملے میں اپیل فائل نہیں کی ہے. تو حدیبیہ کے بعد کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اپنی پہلے ضمانت لینی پڑے گی، مین ایکیوزڈ ہیں اس میں، تو باقی جو لوگ ہیں باہر ان کو بھی اپنی ضمانت کرانی پڑیں گی. تو ابھی دیکھتے ہیں 2 مہینے. ٹھیک ہے، میں قصوری صاحب سے ایگری کر رہا ہوں، اچھی ٹائم ہے. احمد خان صاحب، سازش بے نقاب اب آپ نے کرنی ہے. میاں صاحب کی دیکھیں، میاں صاحب نے اتنی دفعہ کہا سازش ہو گئی ہے، اب وہ پبلک میں جا رہے ہیں، پبلک ان کو رسپونڈ کر رہی ہے، بڑے لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے. تو سازش بے نقاب بھی تو اس موقع پہ ہونی چاہیے. دیکھیں عمران، سیاست بنیادی طور پہ ایک مجمع کا انعام ہے. اگر فواد صاحب ایسے سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جب مجمع دیکھیں گے تو ان کو بہتر لگے گا، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. ایسے نہیں، انہوں نے بہتر لگنے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا دماغ خراب ہو جائے گا. میں اپنی زبان تھوڑی شستہ ہی رکھوں گا. اور احمد رضا صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، کچھ ایسے قابل اعتراض جملے ہوتے ہیں، اگر یہ بات کو ذرا کسی اور الفاظ میں بھی کہہ دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جس طرح کہنا چاہے مناسب ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ٹھیک ہے، جو چیزیں ڈیو پروسیس کی ہوں گی وہ فیس کرنی چاہیے ان کو. اگر ان کے خلاف کچھ کیسز ہیں اور وہ باقاعدہ ایک نارمل کورس کے اندر ہوتی ہیں، ایک لیگل پروسیجر کے اندر ہوتی ہیں. ابھی جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے اور ان کا بہت بڑا ڈسٹرسٹ ہے، اور ان اداروں نے فار دیٹ میٹر، چاہے پہلے پریزیڈنٹ زرداری تھے یا ابھی میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی ان اداروں نے صرف حکمرانوں کی سروس کی ہے، تو یہ تو پھر یہ اس چیز کو ماننے کے مترادف ہے نا کہ اگر جو کرے گی وہ سپریم کورٹ. نہیں، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ میاں صاحب انکشاف کریں گے، ہمارا صرف یہ سازش بے نقاب کریں گے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اداروں کی تکریم رکھیں گے. وہ ایک 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. وہ ابھی ان کو وہاں سے ایک ان سیریمونیس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آیا. اس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں، وہ بار بار بات ہو چکی، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن جب بھی ان کے خلاف یہ فیصلہ ہے تو اگر پبلک میں جاتے ہیں تو آپ اس چیز پر ان کی فریڈم آف مومنٹ کو تو آپ کرٹیل نہیں نہ کر سکتے. نہیں، کوئی کر بھی نہیں رہا سر. دیکھیں نا، اس چیز تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کارکنوں کو روکا کہ کوئی راستے میں نہیں آئے گا ان کے. بے شک ہمیں عمران خان صاحب کے رویے اور ان کی بات پر نہیں دیکھیں، ہمارا اثر، ہمارا امتیاز انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس فیصلے کی
इम्तियाज साहब देखिए, इशारों करायों में बिलवास्ता बराह रास्त जिस तरह बात की जाती है, इम्तियाज साहब मुझे इजाजत दें सर, किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात करके कि हमने तो कल चेयरमैन पीटीआई की उस स्टेटमेंट को कि उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि जिस तरह का कल टेंस माहौल डॉक्टर ताहिरुल कादरी की स्पीच के बाद था, तो हम तो चाहते हैं कि पब्लिक जो पीस है वो टार्निश ना हो, उसके ऊपर कोई बड़ा वो नुकसान ना पहुंचे। कल हमने तो चेयरमैन इमरान खान की उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जब उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि रैली के रास्ते के अंदर उनके ऑफिसेज बंद होने चाहिए और वो अपना ताउन भी करें और किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट ना करें। ठीक है, सियासत के अंदर बहुत शिद्दत आ गई, बहुत तलखी आ गई, बहुत बात बढ़ गई। हमने तो इन प्राइवेट इन पर्सन सबसे ये कहा है कि देखें कुछ चीज़ें अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर आप हर वक्त एक मामले को इस तरीके से उछालते रहेंगे कि अब चलिए नैब कोर्ट्स में केसेस चले गए हैं, अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुपरिटेंडेंस पर हमें इतराज़ात हैं, इन चीज़ों के ऊपर फैसले होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऊपर रहे अभी अहमद रजा साहब जिस तरह से बात पहले कर रहे थे, अगर वो इस पूरी गुफ्तगू में सिर्फ इस चीज़ की एहतियात कर लें कि उनकी एक बड़ी तजर्बा है, बहुत बड़ा तजर्बा है, उन्होंने इस मुल्क की पूरी 4 दहाइयों में तारीख देखी है, तो क्या कभी अदालतों में की गई सियासी फैसलों की वजह से चीज़ें आगे चलती हैं? सर ये बात नुकसान होगा, देखेंगे आप भी, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, चलें एक ब्रेक शामिल कर देते हैं। ब्रेक आपको ताज़ा अपडेट देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब अब कहाँ पहुंचे हैं, कितने कारकुन उनके साथ मौजूद हैं और कितना बड़ा इस वक्त जुलूस है, इसके बारे में आपको अपडेट भी कर देंगे साथ ही, और मियां साहब का अगला प्लान भी बताएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी फाद हुसैन साहब, एक सिचुएशन ये भी है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटा के वफाकी हुकूमत में लाकर वज़ीर आज़म बनाना था, वो चैप्टर अब लगता है क्लोज हो गया है और मरियम नवाज साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब बतौर एक वफाकी लीडर के अनाउंस कर सकते हैं NA 120 में। कलसूम नवाज साहिबा का नाम आ रहा है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का भी नाम उसके अंदर मौजूद है। अब ये एक नई सूरत हाल बड़ी है क्योंकि चौधरी निसार साहब एक्टिव हो जाते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं। इंटरनल भी कुछ मामला चल रहे हैं, आज फिर चौधरी निसार साहब की कमर में दर्द भी है। इंटरनल मामला देखें, बड़े अरसे से ये खबरें जो थीं वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि धुआं उनमें से उठ रहा था, और फिर उसके बाद जब चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जाहिर बात है वो बहुत हद तक कंफर्म हो गया कि मामलात उस तरीके से बिल्कुल क्लोज नहीं थे जैसा कि समझा जा रहा था। अब ये तमाम तर मामलात हैं, देखें क्या सराहियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन किस को धड़ेबंदी के हवाले से या फैमिली के अंदर कोई रिफ्ट है। आज एक ट्वीट आई है उनकी मिसेस शहबाज शरीफ की, वो बहुत हद तक डिस्कस की जा रही है कि वो ट्वीट क्यों पब्लिक में आई। ये मामलात सारे इस टाइम शायद इसलिए भी हैं क्योंकि सूरत हाल बड़ी ही इस टाइम एक अनसेटल्ड स्टेज पर है, और जैसे ही मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। नंबर 1 कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो, हालांकि वो अब फॉर्मेलिटी रह गई है। दूसरा, जिस तरह का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, NA 120 के उम्मीदवार कौन होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे एक नाम सामने आएगा तो वो चीज़ सेटल हो जाएगी। और तीसरा मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि उनकी जो अब स्ट्रैटेजी आने वाले महीनों में वो क्या होगी, वो कितने फ्रंट फुट पे होंगे, वो कितने जैसे कहते हैं कि डिफेंसिव खेलेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद ये मामला सेटल हो जाएंगे और ये क्या सराहियाँ जो हैं वो या तो सच्ची साबित होंगी या फिर वो दम तोड़ देंगे। चले मैं अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मेरे तमाम जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज़्यादा तनकीद की अपने इस दौरे हुकूमत में वो कंटेनर पे की और धर्म पे की। ज़्यादा कंटेनर का वो वर्ड यूज़ करते थे। हमने कुछ थोड़े से क्लिप्स उसके निकाले थे, आपको सुनवाते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा आपको एक पोर्शन सुनाते हैं। हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो। एक वो पार्टी है, भाई दोनों में फर्क तो देखो ना। एक तो वो पार्टी है जिसको अल्लाह ने मौका दिया कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करो। एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला है कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते गाते रहो, तुम सड़कें नापते रहो, तुम गालियां बकते रहो। तो ये तो कभी मियां साहब ने उस वक्त नहीं सोचा होगा कि उनको खुद आज एक कंटेनर में बैठना पड़ जाएगा। अहमद रजा कसूरी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के लिए NA 120 में कैंपेन कर सकते हैं कानूनी तौर पे? देखिए बात यह है
کہ ابھی ان کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس ان کو آ چکا ہوا ہے کہ آپ سلیکٹ یور نیو پریزیڈنٹ آف دی PMLN، بلکہ ایک جو پاکستان کے کچھ لائرز اینڈ جورسٹ اس پوائنٹ آف ویو کے ہیں کہ سنس PMLN جو ہے وہ نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ ہے، لہٰذا سنس ہی ہیز بین ڈسکوالیفائڈ، تو اس لیے تمام کی تمام پارٹی سٹینڈ ڈسکوالیفائڈ۔ نہیں کمپین کر سکتے ہیں اپنے امیدوار کے لیے، خالی حلقے میں جا کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، کمپین کر سکتے ہیں، ان کے بینر پوسٹر استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی قانونی دیکھیں مشکل ہے، نہیں وہ نہیں، he can't do it, he can't participate, no sorry, he cannot participate in any political activity۔ فواد چودھری صاحب اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ بھی کمنٹ کر دیں کہ وہ قانونی نقطہ نظر سے کیا میاں صاحب اپنے پوسٹر بینر کمپین کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، he is totally disqualified، he is totally disqualified۔ ٹھیک ہے، ٹوٹلی آپ کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفائی۔ مجھے ابھی اس میں رائے قانونی لینی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ پبلک میں جا سکتے ہیں، ان کو منع نہیں کوئی کر سکتا پبلک میں جانے سے، اور اگر کوئی ان کی تصویر لگانا چاہے تو اس سے بھی کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ناظرین 9 بجے والا بلیٹن آپ دیکھیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے۔